اور اس شخص سے ملاقات کیوں کر ممکن ہوئی عمران خان کی، یہ عمران خان کے سامنے پہنچ کیسے گیا اڈیالہ کے اندر، دلچسپ کہانی ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا میں تمام کی تمام۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ الگ نیوز پر آج ہم الگ منٹری کی ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جو دن چل رہے ہیں، جو تاریخ ہے 3 مئی کی، اس کے آس پاس یہ سٹوری گھومتی ہے۔ 2 مئی، 3 مئی یہ وہ دن تھے، بلکہ اس کے بعد کے کچھ دن، کہ جب پوری دنیا ایک نام جو ہے وہ لے رہی تھی مسلسل۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر اس وقت کی ہمارے سامنے تھی۔ الگ منٹری پر ہم یہ سٹوری الگ نیوز پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کون ملا؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے مجھے ایک اور چیز رکھنی ہے۔ فضل الرحمان نے خطاب کیا ہے، اور فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کل تقریر کی تھی، فضل الرحمان صاحب نے اس تقریر کا جواب دیا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے آئین کے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا، یہ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق ہے، پریس فریڈم سے متعلق ہے، اور آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ یہ سرٹن لمٹس کے ساتھ ہے، ان کے بغیر نہیں ہے، ہم اپنی حدود جانتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ افواج پاکستان، فوج، وہ خود اپنی حدود جانتے ہیں، اور یہ بات کرتے انہوں نے کہا کہ لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ جب آرمی چیف صاحب یہ بات کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ مسلسل کہا گیا، میں نے بھی آپ سے بات کرتے کہا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے میسج ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ فضل الرحمان نے آرمی چیف صاحب کی اس بات کا کراچی جلسے میں جواب دیا ہے۔ کیا کہا ہے فضل الرحمان نے؟ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اسے خود سن لیں۔ اپنے وزیر کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے قانون کا دائرہ کیا ہے، میں اپنے اختیارات کے حدود کو جانتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے اختیارات کے حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں وہ اس حدود سے کہیں نہیں جاتا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے یقین ہے، میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ اپنی حدود کو جانتے، لیکن آپ جو اپنے اختیارات کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں وہ ان حدود سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ فضل الرحمان نے آرمی چیف صاحب کو براہ راست جواب دیا۔ فضل الرحمان صاحب کا یہ جلسہ 2 مئی کا کراچی میں مزار قائد کے بالکل ساتھ، ٹھیک ٹھاک بڑا جلسہ ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف جلسے کے لیے مسلسل اجازت مانگ رہی، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی اجازت۔ فضل الرحمان صاحب نے آرمی چیف صاحب کے بارے میں جس طرح کی تقریر کی، اس طرح کی تقریر کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو فضل الرحمان صاحب کو اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کے آرٹیکل کی جانب جو ٹیلی گراف میں لکھا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کے اہم ترین نکات، ظاہر ہے کہ وائڈلی ڈسکسڈ سبجیکٹ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا، ٹیلی گراف کے ٹویٹر پہ آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیلی گراف کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی۔ ان ٹیلی گراف کی جو سٹوریز ہیں ٹویٹر پہ، 9 ری ٹویٹس، 5 کمنٹس، 8 کمنٹس، 10-12 کمنٹس، مگر عمران خان صاحب کا لکھا ہوا آرٹیکل ٹیلی گراف کے ٹویٹر پہ تباہی مچا چکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کے ری پوسٹس موجود ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے وہ بڑا سیدھے انداز میں، جس طرح سے عمران خان صاحب جیل میں بات کرتے ہیں، اور بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف صاحب پہ الزام لگاتے ہیں ہر چیز کا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے، میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے، اور ایجنسیز پہ، ISI پہ عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں بھی عمران خان صاحب نے اپنا ٹارگٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کو رکھا ہے۔ عمران خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان، یعنی ریاست پاکستان، پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ عدم اعتماد کا ووٹ پیش کیا گیا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست قیادت میں عمران خان صاحب نے لکھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول سے، سیاسی منظرنامے سے میری جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا، ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور یہ سب نے دیکھا، لیکن فوج اور اس کی کٹ پتلیوں کے طور پر کام کرنے والی بے اختیار سویلین قیادت کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ڈیزائن کو مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس آرٹیکل کی جو کنکلوڈنگ لائن ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اب ان کے پاس آپشن یہ بچا ہے کہ یہ مجھے ختم کر دیں، لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا۔
یہ جو جملہ ہے میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھارت میں بالی ووڈ کے سٹارز ہوں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے، رجت شرما کو انٹرویو دیتے ہوئے، ویسٹ کے صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے خطاب میں، اور اقوام متحدہ میں جب عمران خان صاحب نے وہ شہر آفاق تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں، تب ہر بار عمران خان صاحب نے یہ جملہ بار بار دہرایا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس آرٹیکل کا بھی کرکس ٹیلی گراف نے بھی یہی نکالا کہ آپشن یہ بچا کہ مجھے مار دیا جائے لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ عمران خان صاحب کا خطاب ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ سے سب کی لڑائی ہوئی، فوج سے سب کی لڑائی ہوئی ہے۔ فوج سے لڑائی ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 بار ملک سے باہر چلی گئیں، واپس آئیں۔ پہلی حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ٹھیک ٹھاک کمپرومائز تھی لڑائی کے بعد، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو مشرف دور میں ملک سے چلی گئی تھیں۔ دبئی میں مشرف سے باوردی مشرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ملاقاتیں ہوئیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ حالات چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد واپس آئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جان دے دی۔ جب کوئی جان دے دیتا ہے تو پھر اس کی جو سلیٹ ہے وہ اس پہ کیا کچھ تھا پہلے وہ ظاہر ہے کہ صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جان دے چکا۔ بھٹو صاحب ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ بات کرنے والے آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملیں گے کہ ایوب ڈیڈی تھا، بھٹو صاحب کا ملک توڑنے میں کردار تھا، یہ الزام لگانے والی بھی مل جائیں گے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جان دے دی، پھر بھٹو جو ہے وہ امر ہو گیا۔ عمران خان صاحب اس وقت جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو میاں نواز شریف کو دیکھنا ہوگا۔ میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، میاں نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے لوگوں کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ نوابزادہ نصر اللہ جو ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا، میں نے ہر بار سیاستدان سے ڈیل کی تھی، ہر بار میں سرخ رو ہوا تھا، پہلی بار میں نے کاروباری آدمی سے ڈیل کی تھی، میں ناکام ہوا تھا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے یہاں بیٹھ کے کہتے تھے بخس سے بھرے 5 آدمی کیوں نکالا، باہر چلے گئے۔ میاں صاحب نے باہر جا کے جو تقریر کی، بعد میں کیا پتا چلا وہ تقریر بھی جنرل باجوہ کو للکارنا بھی وہ بھی ڈرامہ تھا۔ زبیر صاحب نے بتا دیا، زبیر صاحب نے جو ملاقاتیں کی، مریم کے لیے رعایتیں حاصل کی، زبیر صاحب نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، میاں نواز شریف بھی نہیں کر سکے۔ پھر میاں نواز شریف نے توسیع کا ووٹ دیا، اس کے بعد اب میاں نواز شریف کی جس طرح کی سیاست ہے اور جس طرح سے چوری کے مینڈیٹ میں میاں نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، ساری سیاست کا میاں نواز شریف نے خود سوا ستیہ ناس کر دیا ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی میں پہلی بار کوئی چیزوں کو اس جگہ لے کر گیا ہے، کوئی پہلی بار پاکستان میں یہ سیاست کر رہا ہے جو عمران خان کر رہے ہیں، اس سے کون انکار کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت اداروں کے اور آرمی چیف کے خلاف ہے، عمران خان جو کر رہا ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک بات یعنی یہ جو عمران خان کر رہا ہے، قید میں ہو کر مقدمات میں سزائیں پانے کے بعد عمران خان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں جو تمام لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ اس بنیادی سوال پہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں ایک ہے آئینی حقیقت ہے کہ زمینی حقیقت۔ آئینی حقیقت یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، زمینی حقیقت مختلف ہے۔ آئینی حقیقت یہ ہے کہ تمام افراد کو اپنے حلف کا پاس رکھنا ہے، زمینی حقیقت مختلف ہے۔ آئینی حقیقت کیا ہے، زمینی حقیقت کیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، اور جب ہم تمام لوگ بات کرتے ہیں تو ہم تمام لوگ اس پر تنقید نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ زمینی حقیقت ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے اس میں للکارتے ہوئے صاف انداز میں بات کی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف اس تمام چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا یہ آرٹیکل وہاں سے جیل سے کیسے نکلا ہے، اس پر پھر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ عمران خان نے اے آئی سے لکھا، اور عمران خان نے اس آرٹیکل کے ساتھ ایرانی صدر کی تصاویر آرمی چیف سے ملاقات کی وہ بھی لگوائی ہیں، اور عمران خان نے یہودی لابی کو سپورٹ کرنے والے اخبار میں آرٹیکل لکھ دیا ہے۔ وہاں پہ آپ کو جو ملے گا نا وہ یہودی لابی کو سپورٹ کرتا ہوئی ملے گا، وہاں پہ آپ کو امت نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ کو تکبیر نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ کو جسارت نہیں ملے گا۔ یہاں جو ہو رہا ہے، جو ہم فلسطینیوں کی آواز اٹھانے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو آپ کو ایسے انتہائی ملازم قسم کے لوگ مل جائیں گے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ فارغ ترین لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، فارغ ترین میں بھی ایک اشارہ موجود ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے کون ملا جیل کے اندر۔ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوتی نا ہفتے میں 2 بار، تو یہ سمجھ لیجیے 3 ملاقاتیں پہلے جب عمران خان صاحب سے ملنے والوں کے نام موجود ہوتے ہیں، جیل میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، 3 لیئرز ہیں، ان تینوں لیئرز پر وہ پوری لسٹ موجود ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کون آ رہا ہے۔ تو ایک نام جو ہے عمران خان صاحب سے ہر ہفتے ملاقات کرنے والوں میں شامل ایک صاحب نے، یہ صاحب جو ہیں وکیل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا
کہ یہ صاحب پہنچے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. ان کا نام جو ہے وہ ڈلوایا گیا جیل انتظامیہ کی جانب سے, اور جیل انتظامیہ میں ان صاحب کو جس بندے نے بتایا اس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط رکھ دی. تو یہ بتایا گیا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کا نام اوپر سے ڈلوایا گیا. یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے. میں ان کا نام ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب یہ پہنچ گئے تو عمران خان صاحب خود حیران پریشان. عمران خان صاحب نے کہا تم کون؟ میں تمہیں نہیں جانتا. یعنی عمران خان صاحب کی ایگزیکٹلی تم کر کے ورڈ تھے, کیونکہ باقی لوگ پہنچ چکے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا. تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے, مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے, بات کرنی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری ٹیم آ رہی ہے اور میری ٹیم کا ایک ممبر جو ہے وہ اس وقت مسنگ ہے, وہ نہیں ہے. تم ہو یہاں پر, تم کیسے آئے ہو؟ میں نہیں بات کرنا چاہتا تم سے, اور جنہوں نے تمہیں بھیجا ان کو بتا دو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو جیل انتظامیہ کے ایک دو نمائندے ہوتے ہیں, وہ ہکا بکا شکل دیکھ رہے تھے, اور عمران خان صاحب نے کہا اس کو لے جاؤ, اس سے میں نہیں ملنا چاہتا, بات نہیں کرنا چاہتا. تو پھر وہاں پر یہ ہوا کہ اس شخص نے کہا مجھے آپ کو 5 منٹ چاہیے, مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. اس نے عمران خان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کی جماعت کے 2 لوگوں نے, اور میں آگے جا کر ان دونوں کے نام اگلی کسی ویڈیو میں, کیونکہ میں ان دونوں سے رابطہ کر رہا ہوں, آپ کو بتا دوں گا. تو اس نے 2 لوگوں کا نام لیا کہ مجھے ان دونوں نے بھیجا, ایک مرد ایک خاتون, اور انہوں نے آپ کے لیے کچھ پیغام دیا. عمران خان نے اس سے 2-3 منٹ بات کی اور کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, اور وہ پھر چلا گیا. اس شخص کا نام جو تھا وہ ان وکیل صاحب کو نام معلوم تھا, وہ اسے جانتے نہیں تھے. کہنے لگے میں نہیں جانتا یہ کون ہے, میں اس کا نام بتاتا ہوں. میں نے نام سنا, گھنٹی بجی, میں نے کہا یہ تو وہ شخص ہیں. کہنے لگے کیا آپ مجھے ان کی تصویر بھیج سکتے؟ میں نے وکیل صاحب کو اس شخص کی تصویر بھیجی. انہوں نے کہا ہاں یہی آدمی تھا. تصویر دیکھنے کے بعد عمران خان سے ملنے والا شخص تھا انجینئر آغا وقار. آپ کو یاد آیا انجینئر آغا وقار حامد میر صاحب کے پروگرام میں آیا تھا, پانی سے چلنے والی گاڑی بنائی ہے میں نے, پانی سے چلنے والی گاڑی, بڑا فیمس ہوا تھا یہ آدمی. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہا تھا اور یہ کیسے چلا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے چلا گیا. یعنی انہوں نے یہ تو بتایا کہ یہ کہیں اوپر سے بھیجا گیا تھا, لیکن کیسے؟ اور جو 2 لوگوں کا نام آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے, دونوں MNAs, ایک مرد ایک خاتون. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ہو گیا, مجھے بھی نہیں پتا, اور یہ مل کر چلا گیا, ان دونوں کا نام بتا کر چلا گیا عمران خان صاحب کو. تو یہ انجینئر آغا وقار کیا کر رہا تھا, کیسے ممکن ہوا کہ یہ عمران خان صاحب سے ملا؟ ابھی کچھ اور چیزیں اس سلسلے میں معلوم کرنی ہے. وکیل صاحب کو نام یاد تھا آغا وقار, میں نے تصویر بھیجی, انہوں نے کہا یہی آدمی تھا. تو یہ عمران خان سے مل کر گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.